اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اپنے فضل سے اور پیارے آقا علیہ السلام کی نالین پاک کی تصدق سے ہمیں دوسرا عشرہ کا یہ جمعہ تو مبارک نصیب ہو گیا۔ اسلامی تاریخ بے شمار واقعات، حادثات اور سانحات سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں تاریخ کا کوئی انوکھا اچھوتا کو واقعہ رونما نہ ہوا ہو۔ ایسے ہی ماہ رمضان مبارک اپنی پوری تاریخ کے اندر ہر دن بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے واقعات، محیر العقول سانحات اور حادثات کی ایک تاریخ ہے کہ بندہ ان افکار کو، نظریات کو ہر دن وہ بیان بھی کرے تو پوری اسلامی تاریخ وہ سمٹ نہیں سکتی۔ جیسے کہ 3 رمضان مبارک کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، اسی جمعہ میں اس کا ذکر ہوا۔ تو 10 رمضان مبارک جو ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ مائدہ کی وصال کا بھی دن ہے۔ 10 رمضان مبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ طیبہ، کیا کیا نام ان کو دیے جائیں، بیٹی کا یہ مقام ہے تو والدہ پہ کیا مقام ہوگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے۔ عام الفیل، اس سے 15 سال پہلے آپ پیدا ہوئی۔ پہلے ابو حالہ اور اس کے بعد عتیق بن عابد مخزومی، 2 شادیاں ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ کی امیر ترین اور خاتون میں شمار ہوتی ہیں۔ تجارت کرتی تھیں، باپ اور خاوند کا فوت ہو جانے کے بعد اپنی عائز و اقارب کے ساتھ مختلف علاقوں میں سامان تجارت کو آپ بھیجا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں آقا علیہ السلام کی صداقت اور امانت کا شہرہ زبان زد خاص عام ہوا، تو اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا کہ میرا مال و دولت بھی آپ لے کر جائیں۔ کمال حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور امانت اس سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنے چچا کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تمام ازواج مطہرات میں، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ تمام بیویوں میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد عطا فرمائی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں، ابراہیم ان کے ہاں پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم وہ پیدا ہوئے، پھر عبداللہ، اسی وجہ سے آقا علیہ السلام کا نام ابو القاسم ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رقیہ، ام کلثوم اور زینب، پہلے زینب پیدا ہوئی تھی، پھر عبداللہ، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ پیدا ہوئی۔ اہل تشریح کے ہاں وہ نقطہ نظر کچھ اور رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صرف آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ صرف 3 بچے ہیں آپ کے، 2 بیٹے فوت ہو گئے اور ایک فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ زندہ رہی۔ لیکن اہل سنت کے ہاں کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے تھے، یہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن عطر سے آپ پیدا ہوئی۔ آپ کے محامد اور مناقب اس قدر ہیں کہ تاریخ انسانیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ایک عورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا عالم تھا کہ اتنا ساز و سامان، مال و دولت وہ سارے کا سارا دین اسلام کے لیے وقف فرما دیا، غلاموں کو آزاد کرنا، لیکن سب سے پہلی جو عظیم نعمت ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ عزت و شرف اور مقام و مرتبہ کی حامل جو حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، جبریل آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہے، قد اتت معها اناء فیہ دام و طعام و شراب، وہ ایسا برتن جس میں آپ کے لیے کھانا ہے، میٹھا پانی ہے، طعام لے کر آ رہی ہیں۔ فہیا آتت کا فقر علیہ السلام من ربها و منی، یا رسول اللہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو اپنے رب کا سلام ان کو عطا فرما دیا، میرا بھی آپ کو سلام کہہ دینا۔ کیا شان ہے، کسی اور زوجہ محترمہ کو ام المومنین کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمایا کہ آپ کی عزت و توقیر بارگاہ رب العزت میں کس قدر ہے کہ جبریل علیہ السلام باقاعدہ طور پر آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا سلام اور میرا سلام آپ کو عطا فرما دیجیے۔ وبشرا ببیت فی جنت من قصب، اور آپ کو خوشخبری سنا دے سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل، ایک ایسا گھر ہے، فرمایا کہ من قصب، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف موتیوں سے تعمیر فرمایا، لا سقم ولا نصب، نہ اس میں شور ہوگا نہ اس میں کوئی غوغا ہوگا۔ فرمایا کہ پھر آگے بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا قال نعم ببیت من قصب ولا صخب ولا نصب، ایسا گھر کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، نہ شور و غل ہوگا وہاں پر اور نہ ہی کوئی وہاں پہ تکلیف ہوگی۔ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے وہ محل تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن ہشام عن ابیہ قال سمعت عبد اللہ ابن جعفر عن علی عن ابی طالب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر نسائہا، سب سے دنیا کے اندر بہترین 4 عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو ہے مریم اور دوسری ہے خدیجہ اور تیسری فاطمہ اور چوتھی ہے آسیہ فرعون کی بیوی۔
یہ 4 عورتیں فرمایا کہ دنیا کے اندر معزز و محترم ہیں. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں کہ آپ کی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یعنی پہلا جب وحی نازل ہوئی تو وحی کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے. ظاہر ہے کہ وہ قرآن عزیز کما قال اللہ سبحانہ وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی اس عظیم بوجھ کو برداشت نہ کرتے. لرأيته من خشية الله، وہ میں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ قلب مصطفیٰ نے کیسا اس عظیم بوجھ کو اٹھایا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل پہلی 5 آیتوں کے اندر آپ کا دل آپ تھوڑا سا لرز رہے تھے. تشریف لائے اور میں زملونی اور یاد رکھے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا اور پوسا دیتی ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ فرماتے کہ آنے والا ایک آیا ہے. اس دور میں تھا کہ آپ نے شاید تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جن آ گیا ہے تو کوئی چڑیل آ گئی ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ پر ایک لرزہ طاری ہے. میں کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، آپ بیواؤں اور یتیموں کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضائع نہیں فرمائے گی. بخاری کی پہلی دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور آپ نے کس انداز کے ساتھ تسلی دی. آپ بوجھ، آپ کی کرام الضیف، اپنے مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، اور القل اور جو جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، کلالہ ہوتا ہے، آپ اس کو بھی بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور دکھ اور مشکلات کے اندر ہمیشہ آپ پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے اس کا ہاتھ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے. اور کمال حکمت ہے، ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ماجرہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں منصب نبوت پر فائز کر دیا ہے. یہ ناموس، یہ جو فرشتہ جس کا تم حیت جس کا ذکر کر رہے ہو، یہ صرف پیغمبروں پہ آتا ہے، اور عنقریب یہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اور کاش میں زندہ رہتا، اس وقت تک زندہ رہوں اور میں آپ کی مدد کروں. تو آقا علیہ السلام حیرانی کے ساتھ پوچھتے میری قوم مجھ کو یہاں سے نکال دے. پھر آپ نے اس کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلی جو تاریخ انسانیت کے اندر اسلام قبول کرنے والی ہے، آقا علیہ السلام کی آواز پر لبیک کرنے والی ہے انسانوں میں، وہ ایک عورت ہے، وہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کتنی مشقتیں، مصیبتیں، اتنے ناز و نعم میں پلنے والی یہ عورت آقا علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر جب پورے قریش نے آپ کا معاشی مقاطع کر دیا، وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوتی ہیں، اور سوکھے پتے اور درختوں کی جڑیں اور جو سوکھی مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ گزارا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی تکلیف بیمار ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، غم کا سال. اور اسی سال ابو طالب سے ابو طالب بھی فوت ہو گئے. تو دونوں کے فوت کی وجہ سے آپ فرمایا کہ مجھ کو سہارا دینے والے اگر باہر کو مجھ سے کوئی ایسی بدتمیزی کرتا، زجر و توبیخ ہوتی میرے ساتھ،
تو میرے چچا میرے ساتھ کھڑے جو تھے ابو طالب، اور جب میں گھر میں آتا تھکا ماندہ تو میری یہ بیوی میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی، تسلی کرتی، اور میرے لیے محبت کا اظہار کرتی اور مجھے دلاسا بوسہ دیا کرتی تھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کسی مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا بھی کردار ہوتا ہے گھر کے اندر۔ اگر عورت، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کے اندر حسین ترین جو چیز ہے وہ فرمایا کہ وہ دوزخ اور جنت دو چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی جنت اگر کوئی ہو سکتی ہے بندے کے لیے تو وہ اس کی نیک سیرت عورت ہے، اور دنیا کے اندر کوئی دوزخ ہو سکتی ہے تو وہ عورت کی بدتماش قسم کی جو عورت ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر اس کے لیے جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ دعاؤں کے اندر ذکر کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوت ہوئی تو تمام ازواج مطہرات میں سیدہ جنت معلا مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، قبر کو کھودا جاتا ہے اور خود آپ اس کے اندر نیچے اترتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور ام المومنین کو نصیب نہیں ہوا ہے، اور اس طرح یہ اعزاز صرف اور صرف سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اترتے ہیں اور آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب بھی سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ 15 سال تک آپ کی زوجیت میں رہیں، یعنی 25 سال کے قریب، اس دوران کبھی بھی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، یعنی کہ یہ بھی آپ سے محبت کی علامت تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ محبت، حالانکہ اس کے بعد 9 آپ نے شادیاں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی ذکر ہوتا آہ بڑھ کر کہتے واہ خدیجہ، تو میں نے سوکنا کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بوڑھی عورت اور اس کے جھریاں پڑی ہوئی تھی بڑھاپے کے 65 سال کی عمر والی عورت کے اوپر آپ ہمیشہ اس کو یاد کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس سے بہتر عورتیں عطا فرما دی ہے۔ میں کہ نہیں، جو خدیجہ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، جو خدیجہ نے میرے ساتھ محبت کا اظہار اور دین اسلام کی معاملت کی ہے، فرمایا کہ وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے، کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری صداقت اور میری محبت کے اندر مجھے قبول فرما لیا۔ یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے اور اس کے لیے۔ جب بھی سیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر بکری یا کوئی اور چیز پکواتے، فرمایا کہ اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس لے جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، جسی سارے ثواب کا بھی آتا ہے، کہ جب بھی آپ کھانا بناتے، سال کا موقع آتا ہے، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بلاتے، کھانا چن دیا جاتا۔ امام الانبیاء، موحد، تاریخ انسانیت کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا کہ جب کھانا چن دیا جاتا، سہیلیاں ان کی آتی اور ان سے کہا جاتا کہ آج اور کوئی باتیں نہیں کرنی ہیں، آج سے سیدہ خدیجہ کی باتیں مجھے سناؤ۔ میں کار نبوت کے اندر، مشکل معاملات کے اندر، صبح و شام میں دین الہ کلمت الحق کے لیے گلی گلی، کریا کریا، پوچھا پوچھا، بستی بستی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتا۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ان کا ماحول تھا، کیا انداز کا اختیار کرتی تھی، کیسا ان کا انداز ہوا کرتا تھا، تمہارے سے کیسے ہنسی اور مذاق کیا کرتی تھی، اپنے دل کو کیسے نبھاتی تھی۔ میں تو غم اور مصیبت، آزمائشیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل و آلام میرے ساتھ کار نبوت کو پیش کرتے ہوئے آتے تھے، اور جب میں گھر آتا تھا خوشی کا پیغام نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے تسلی اور تشفی دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی عورتیں، فرمایا کہ وہ تنہا آقا علیہ السلام کی ڈھاس بندھانے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، سیدنا صہیب ہو، عمار بن یاسر کا گھرانہ ہو، یہ بڑے غریب قسم کے لوگ مختلف آقاؤں کے جبر و استبداد کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے رہتے تھے، اس قدر مصیبتیں، اس قدر آزمائشیں پر آ رہی ہیں،
کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا. تو فرماتے کہ سیدہ خدیجہ کبھی بلال کو کبھی عمار بن یاسر کو ان کو خریدتی ہیں اور خرید کر ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما دیتی ہیں. دین اسلام کے لیے سیدہ خدیجہ کی یہ بے شمار قربانیاں آج کی عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہیں کہ وہ خامد کے اوپر کوئی حالات جیسے بھی آ جائیں لیکن ایک وفادار عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس کے اسوہ حسنہ کو آپ کی سیرت کو پیش نظر رکھے اور ان کو بتائیں. آپ خود بھی جا کر مختلف ازواج مطہرات کی ان کی جو سوانح حیات ہیں وہ پڑھایا کرے تاکہ ان سے کم از کم یہ کہ آقا علیہ السلام کے مشکلات کے اندر ان ازواج مطہرات نے کیا کیا ایک رویہ اختیار کیا تھا, کیا کیا محبتیں پیش کی تھیں. اور بعض کا تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا مال و دولت جب دوسری بیویاں مکہ مدینہ منورہ میں آئیں تو بہت زیادہ تونگری آ گئی, دولت آ گئی, آسائشیں آ گئی, غلام آ رہے تھے, کنیزیں آ رہی تھی مال غنیمت کے اندر, مال فیض کے اندر, اور اس طرح بہت سا ساز و سامان آ گیا. اور ازواج مطہرات نے باقاعدہ طور پر ایک ریکویسٹ درخواست بھیجی, ڈیمانڈ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں, دوسروں کو آپ اتنی کنیزیں, اتنے غلام اور اتنی کثرت سے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے غنیمت کا حصہ دیتے ہیں, ہمیں بھی ایک تم تاجور ہو, شہنشاہ ہو, لہذا ہمارے لیے بھی تم اپنے اس مال غنیمت سے ہمیں بھی کنیزیں اور ہمیں بھی مال و دولت غلام پیش کریں تاکہ وہ ہماری خدمت گھر کے کام کاج کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اور آقا علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا کہ میں کہ امت کی ساری عورتوں کے پاس کنیزیں اور غلام تو نہیں آ چکے ہیں, جب تک ساری امت کے ہر مدینہ کے ہر بندے کے پاس نہیں ہے کہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں. یہ سب سے پہلے اپنے چیٹی بگنز ایٹ ہوم, سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے. عام انسان کی طرح آقا علیہ السلام نے زندگی بسر کی. آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ نمونہ عمل کہ انہوں نے اتنی دولت آنے کے باوجود, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا مال, ڈھیروں مال دولت آتا, لیکن آقا علیہ السلام اس وقت تک گھر میں تشریف فرما نہ ہوتے کہ 3 دن تک مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, اس کو مدینہ کے غرباء اور فقراء کو اس کو تقسیم کر کے گھر واپس تشریف لایا. یہ اعزاز آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے گھر والوں کے لیے. میں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم ایک رول ماڈل ہو. اگر تم دنیا کی دولت چاہتی ہے تو آؤ, محمد مصطفیٰ تم کو آزاد کرتا ہے, لیکن آخر تم نے حصہ کوئی نہیں ہوگا, نہ تم آگے سے کوئی نکاح کر سکتی ہو. اگر تم نے خدا نخواستہ تم سے غلطی ہوگی, برا کام ہو گیا, تو تم عام عورتوں کی بجائے تم کو دگنی سزا دی جائے گی کہ تم عام عورتیں نہیں ہو بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی عزت کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو حضرات عزیز احترام, اب کچھ واقعات ہم آج کے دن کی مناسبت کے اعتبار سے 10 ماہ رمضان مبارک اسلامی تاریخ کا بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور آگے بھی 17 رمضان مبارک بھی, لیکن 10 رمضان مبارک فتح مکہ کا دن ہے. 10 ماہ رمضان فتح مکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے جہاں سے مجبور ہو کر نکلے, مظلوم ہو کر نکلے, مقہور ہو کر نکلے. آپ پر حیات زندگی, آپ پر پورے کی پوری دائرہ زندگی محیط کر دیا گیا, اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا تھا. ہجرت کر کے, اور آپ نے ہجرت کی رات کو آپ واقعہ دیکھیں کہ کہاں کیسے جان بچا کر, کبھی غار ثور کے اندر, کبھی آپ تنہائی عام راستوں سے ہٹ کر آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, اور آپ کے رفقا اور آپ کے ساتھی بھی اپنی جانوں کو بچا کر کہ ایمان محفوظ رہ جائے, اور اس مدینہ منورہ میں کوئی حبشہ میں پہنچتا ہے. اور یہ کیفیت تھی مکہ مکرمہ کے اندر کہ آپ کا زندگی کے وہ تمام
یعنی کہ جو کار ہو سکتے ہیں وہ سارے محیط تنگ کر دیے گئے تھے، آپ کا جینا دوبر کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن کوئی بات نہیں۔ لیکن آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کس شان سے تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ کی 21 سال کی محنت، 13 سالہ یہ دور جو مکہ کے اندر پرآشوب طور پر گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 سالہ وہ دور جس میں بدر، احد کے اندر اپنے کتنے رفقا اور سارے کے سارے قریشی حملہ آور ہونے والے، اور غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ان تمام کی قیادت اگر وہ کرنے والی وہاں پہ شخصیت تھی تو وہ سارے کے سارے قریشی ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کا اسلام کے مد مقابل میں آتے ہیں اور آپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا خواب لے کر آتے ہیں، لیکن یہ پھونک سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی آپ کی مدد فرمائی، اتنے بڑے لشکر جرار کے مد مقابل خندقیں کھود کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہواؤں کے ذریعے سے، آندھیوں کے ذریعے سے پیارے آقا اسلام کی مدد فرمائی، اور اس قدر طوفان آتا ہے، خیمے اکھڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، اس کے فارور یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ ایسے لشکروں سے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لشکروں سے تمہاری غیبی نصرت مدد فرما دیتا ہے۔ حضرات احترام، آج ہم دیکھتے ہیں غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کے اور ایٹمی قوت کے حامل لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ تنہا اس دشمن خیبر کے واقعہ کو وہ دہرا رہے ہیں، وہ لوگ کہ ہم خیبر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس قوم مسلم کے ساتھ، لیکن قوم مسلم کو اپنی غیرت نہیں آ رہی ہے۔ سب کے سب ان کی غیرت اور ایمان خاموش ہے۔ صرف ایک قوم، بڑی کمزور ترین قوم ہے یمن، وہ وہاں پہ تنہا کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بارے میں 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ رحم فرما، ان کے لیے برکتیں عطا فرما، ان کے لیے عزت و احترام عطا فرما۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قوم کو عطا فرمائی ہیں، اور اس طرح وہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، پنکھا 2 منٹ صبر بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے 21 سال تک اور باقاعدگی خاموشی کے ساتھ آپ نے تیاری کی، اور مدینہ منورہ کے سارے لوگوں کے اوپر ایک پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ کوئی شخص ہماری اس تیاری کو کانوں کان خبر نہ ہونے دے، ہم اچانک وہاں پہ حملہ کریں۔ اور یہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 22,000 کا لشکر جرار لے کر اس کے چاروں طرف سے، یعنی ان کا مکہ مکرمہ کو گھیر لیا جاتا ہے، اور ابو سفیان جو دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، لیکن آپ دیکھتے کہ حیران ہوں گے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتا ہے کہ ام رسول آقا علیہ السلام کی طرح ہمارے لیے کوئی خبر، کوئی اچھائی کی خبر، کہ اگر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو قریش کو طے کر دیں گے، ہم ان کے مال کو، ہم نے ان کی اولادوں کو، ہم نے ان کے بندوں کو عہد کے اندر پتہ نہیں کہاں ان کو تکلیفیں دی، ان کے قتل کیے ہیں، اور ان کو یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کا صلح حدیبیہ کے وقت یہاں پہ ان کو عمرہ بھی ادارت نہیں کرنے دیا ہے۔ ہم سے بڑی زیادتی ان سے، اگر آج وہ زیادتیوں کا ایک ہی پائی کا حساب لیں گے تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا، یہ قریش ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ جس انداز کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ظلم کیا ہے کوئی چارہ کرو۔ تو کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک ہی ہے کہ جا کر فوراً دار اسلام میں داخل ہو، میں تمہیں زمان دیتا ہوں، امن دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جائے گا تو پیارے آقا علیہ السلام کریم ہیں، اور تو اگر اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نبی کو وہ غفور ہے، تو میرے آقا علیہ السلام بھی رؤوف رحیم ہے، لہٰذا آپ جائیں ان کی ذات
فرمایا کیسے جا آپ کو پہنچوں؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیل کو خچر تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، میرے پاس میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان کے ساتھ فرمایا کہ چاروں طرف سے عموماً جو اس دور کے اندر ایک روایت ہوا کرتی تھی کہ کسی لشکر کا جائزہ اور اندازہ لگانا اگر ہو تو رات کو وہ آگ کے الاؤ جلایا کرتے تھے۔ ہر خیمے کے سامنے 10 یا 15 آدمی ہوتے، وہ اپنے خیمے کے ساتھ آگ لگا دیتے اور حفاظت کے طور پر ایک آدمی رات کی وہ چوکیدارہ کیا کرتا تھا، تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو فوراً الرٹ ہو جاتے تھے، پتہ دور سے لگ جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تو بندے کو تلواریں تھیں، دور سے آنے والے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ تلوار تو نہیں کتنا چلا سکتا ہے، تیر کتنا رات کی تاریخ کے اندر وہ اپنے نشانے پر لگاتا ہے۔ تو رات کو وہ آگ کے الاؤ جلا کر ہر خیمے کے اوپر وہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال جنگی حکمت کے تحت، اسی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے سارے جرنیل وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے جرنیل ہیں، اتنی حربی صلاحیتیں کہ آپ نے صرف 10 سال کی اس پیریڈ کے اندر پورے کے پورے حجاز کو فتح کر لیا، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات خداداد صلاحیت جرنیلی عطا فرمائی۔ جس 10 سال کے اندر فرمایا کہ وہ رات کو مر زہران کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں ابو سفیان کو، کہتے کہ دیکھو مشرق میں بھی دیکھو، مغرب میں بھی دیکھو، جنوب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، سارے کے سارے آگ جل رہے، یہ وہ لشکر ہے جو تمہارے قریش کو تہ کر دے گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دے گا، تم نے مقابلہ کیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ نیلگو آپ کے پاس خچر جو تھا، آپ علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا گفٹ، اور میں کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور وہ جا رہے جاتے، جب بھی کوئی پوچھتا کون ہے، تو میں کہ میں آپ علیہ السلام کا چچا ہوں، اور یہ آپ کا خچر میرے پاس ہے، یہ دیکھو۔ ایسا تمام کے تمام لوگ جو آپ کو جانے دے رہے کہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس آ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ آپ کا خچر پہنچتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عباس کو دیکھا، ابوالفضل مرحبا، آپ کے پیچھے کون ہے؟ اس نے دیکھ لیا کہ تو ابو سفیان جا رہا ہے، دشمن خدا جا رہا ہے، یہ احد کے اندر، خندق کے اندر اسلام کے مد مقابل لڑائی کرنے والا یہ وہ شخص۔ فوراً اپنی تلوار کو لے کر اندر خیمے سے بھاگے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے خچر کو بھگا کر، کیونکہ یہ پیدل جا رہے تھے، فوراً آقا علیہ السلام کے خیمے میں اتر کر گر کر آگے جاتے، یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو امان دے دی ہے، آپ بھی امان دے دیں، اے میرے بھتیجے، اے میرے پیارے بھتیجے۔ آقا علیہ السلام کے سر کو چومتے اور سینے سے لگاتے ہیں کہ دیکھنا آج میری لاج رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس دشمن خدا کو ابو سفیان کو قتل کروں، اذن دے، مجھے اذن دے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ چچا عباس کی سفارش کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ قبول کر لیا گیا۔ فوراً اس کو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو خاموش ہو جاتے ہیں۔ قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے گھر جس آدمی اعلان کر دو کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، لیکن آپ کا گھر کے اندر جتنے لوگ سما جائیں گے سب کو امر دے دیا جائے گا۔ چاروں طرف سے اسلام مسلمان جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر لڑائی تھوڑی بہت ہوتی ہے، جس میں 14 مسلمان ان لوگوں کے بھی اور 2 مسلمان حضرت خالد بن ولید کے جو ٹولی تھے، انہوں نے جذبات کے اندر آ کر ان کو 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اور اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے، آپ کے ساتھ کیا یہ روا کرنے والے لوگ، آج دیکھو اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہوگی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فوجوں کی فوجیں، کب تک یہ لوگ اسلام اگر بلال داخل ہوتا تھا اس کو مار مار کر لوگ وہاں کر دیتے تھے، آج ان کے مالک سب کے سب، ان کے نوکر، ان کے عائز و اقارب جتھوں کے جتھے لے کر آ رہے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اسلام قبول کرنے کی، ہمیں ہاتھ بڑھائیے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آقا علیہ السلام ان کو قبول کر رہے ہیں، اور اس طرح مکہ مکرمہ کے اندر کوہ صفا اور مروہ، یہ دونوں پہاڑ، یہاں پہ لوگ جمع ہیں۔ آقا علیہ السلام شان کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں۔ 360 بت علی کرم اللہ وجہ کو ساتھ لیا، ان کو ریزہ ریزہ کر دی جاتا ہے۔ سب کے سب لوگوں کہ آج ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو وہ اسلام کی عظمت بھاگ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ فرمایا کہ لوگوں خطبہ دیتے ہیں، آپ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یا ابا القاسم، یا اخ الکریم و ابن الصالح الکریم، اے میرے بھائی اور صالح بیٹے کے کریم سخی بھائی بیٹے، ہم نے آپ کے بندوں کو مارا ہے، آپ کے بندوں کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کے یہاں سے دیش نکالا دے دیا، آپ کی حیات دار حیات کو یہاں پہ تنگ کر دیا کہ آپ نکلے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ہمیں 18 سال ہو گئے ہیں تم نے، یعنی یہاں پہ جانے کے بعد 8 سال ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا ہے آپ کو۔ ہم نے واقعی زیادتی کی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم تم سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہم پر رحم کرنے والے ہیں، آپ ہمیں معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام وہ اس طرح بندہ وہ تعریف کرتا رہا۔ آقا علیہ السلام جوش میں آئے، فرمایا کہ آؤ آج میں وہی شروع کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کرتے رہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں چاہوں تو بھائیو تم نے مجھے کس طرح ظلم کیا تھا میں بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جاؤ تم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم، میں موجودہ حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، بندوں کی عزت ہوتی ہے، جگہوں کی عزت نہیں۔ اس لیے اس ملک کو بچانا ہے، جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر یہ مہینہ ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ناقصہ گناہوں کی معافی مانگ لے، نہیں بھی کیا تو بھی کہے کہ ہمیں معاف کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ معافی۔ کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اے افواج پاکستان آگے بڑھو، اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے، یہ ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اور یہ ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمان ہیں، اس پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے آج بھی محبت کرنے والے ہیں، تم بھی محبت کرنے والے ہو، تمہاری بھی قربانیاں ہیں، لیکن آگے بڑھو اور اس پاکستان کی عزت کی خاطر اور اس آقا علیہ السلام کی محبت اور اس ماہ رمضان کے اس عظیم عشرہ کی برکت سے اور اس دن کی مناسبت سے کہ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ میں کیا سلوک اختیار کیا، سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ یہ پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور تم آقا علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہو، میرے آقا علیہ السلام سے، میرے صحابہ کرام سے کیا کیا ظلم نہیں کیا قریش مکہ نے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو میں کہ آئیے آقا علیہ السلام کی اس تاریخ کو دہرایا جائے، اور پھر سے جو سابقہ حکمران ہیں یا لوگ ہیں ان کو معاف کر دو، اور ان سے عہد و پیمان ہو کہ آئندہ وہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ تم نے فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، پکڑ لو ان کو، میں کہ میں جانتا ہوں سب کو، لیکن آج انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم کو آزادی دی جاتی ہے، تم دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جال حق و ذات الباطل، وہ بیت اللہ شریف جہاں پہ اتنے بت پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا ہے، اور محمد کے رب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے غلبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کی مناسبت سے اس قوم کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری جو بات اہم ترین ہے، یہ غزوہ بدر ہم ہر سال مناتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز 17 رمضان مبارک کو جمعرات کے دن وہ آ رہا ہے، اور ان کی بھی عزیز شان ہے۔ ہماری انتظامیہ تقریباً 30 سال سے یہ مشن منا رہی ہے، اس کے لیے آپ نے لازمی طور پر چندہ بڑھ چڑھ کر پیش کرنا ہے۔
تاکہ اس بدر کے شہداء کی برکت ہمیں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے.